السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 کا آخری حصہ پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے کہ زائد چیزوں کو خرچ کیجیے، اخراجات اور ضروریات سے زائد چیزیں خرچ کیجیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو غور و فکر کرنے کا موقع ملے۔ تقریباً 3-4 آیت پہلے ہو بہو یہی سوال اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا، کہا تھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آیت نمبر 215 میں کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو بھی خرچ کرنا چاہتے ہو اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اس کے لیے بھی خرچ کرو، اور جو بھی خرچ کرو گے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا ثواب دے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اسی سوال کو دوبارہ دہرایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کس چیز میں خرچ کریں، چونکہ زکوٰۃ کی فرضیت نہیں نازل ہوئی تھی، زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں آئی تھی، تو مال خرچ کرنے کے لیے ان کے اندر تڑپ تھا، تو وہ سوال کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال ہم کہاں خرچ کریں۔ اتنا پیارا سوال ہے، انسان کے پاس جب مال ہو تو اس کو صرف اسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صرف اپنی ذات اور اپنی ضروریات پر بڑی کشادگی اور وسعت کے ساتھ خرچ کرے۔ مال کو کسی اور ذریعے میں خرچ کرنے کے تعلق سے اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام خود آ کر کے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعہ بتایا کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہ آپ اپنی ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ خرچ کریں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے مَا سَهُلَ وَتَيَسَّرَ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَى الْقَلْبِ،
آسان ہو، میسر ہو اور دل پر گرا نہ گزرے، وہ مال خرچ کرو۔ یعنی اپنی ضرورت پوری کرو اسراف سے بچتے ہوئے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرو اسراف سے بچتے ہوئے، اور پھر جو مال بچے اس کو خرچ کرو۔ یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے افضل صدقہ اسی کو قرار دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصدقتی ما کان عن ظہر غنا، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے جو غنا یعنی بے نیازی کی حالت میں کیا جائے، یعنی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو آپ اس کو خرچ کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خود ضرورت ہے، آپ کو بیوی کو ضرورت ہے، آپ کی بچوں کو ضرورت ہے، لیکن بچوں کو بھوسا رکھ کے ان کو تڑپا کر کے آپ خرچ کیجیے۔ نہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے بچوں کو دیکھیے، بیوی کو دیکھیے، اس کی ضرورت پوری کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کو کوئی خیر عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس کی شروعات اپنے نفس سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی اس غلطی کا شکار ہیں کہ ان کی بیوی بچوں کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور وہ دوسرے مدات میں خرچ کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہیں پہ ہمارے دوسرے بھائی بھی غلطی کا شکار ہیں کہ ان کا سارا محور، سارا مرکز، ساری توجہ سے بیوی بچے، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، حتیٰ کہ حرام چیزوں میں بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنا، تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو ضرورت ہے اس میں بیوی بچوں کا اہتمام کیا جائے اور فضول خرچی حرام چیزوں میں نہ خرچ کیا جائے۔ تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اپنی ضروریات پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک آدمی 1 دینار اپنے بیوی بچے پر خرچ کر رہا ہے، 1 دینار اس نے کہیں اور کسی راستے میں خرچ کیا، 1 دینار کسی اور کسی مد میں خرچ کیا۔ اس میں سب سے افضل جو ہے خرچ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا سب سے افضل ہے۔ تو بیوی بچوں کو ضرورت ہے آپ کے مال کی، تو اس سے بہتر جو ہے کیا نام ہے کوئی دوسرا مصرف نہیں ہے۔ اور بیوی بچوں سے آپ آگے بڑھیں تو آپ رشتہ داروں کا دھیان دیجیے، رشتہ داروں کا خیال کیجیے، پڑوسیوں کا خیال کیجیے۔ آپ کا رشتہ دار تڑپ رہا ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ دنیا میں خرچ کر رہے ہیں۔ رشتہ داروں کا حق ہے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کا یہ حق ہے۔ رشتہ داروں پر آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ڈبل ثواب دیں گے۔ ایک تو صدقہ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، اور دوسرے رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب، صلہ رحمی کا ثواب۔ تو یہ خرچ کرنے کا جو ہے انداز ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی ضرورت کو، اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو پوری کرے، رشتہ داروں پر دھیان دے، توجہ دے، اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دوسرے مدات میں خرچ کرے۔ نہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی بچوں پر ہی لٹا دے بالکل اسراف کے ساتھ، بلکہ حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہوئے۔
اور نہ ایسا ہونا چاہیے کہ بیوی بچوں کو تڑپا دے۔ اعتدال سب سے بہتر ہے، میانہ روی سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا خرچ کریں، یہ بیان فرمایا کہ جو زائد چیزیں ہیں، تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے اس کو خرچ کیجیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے آخر میں کہتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتے ہیں، ایک ایک چیز کھول کر بیان کرتے ہیں۔ رب العزت اللہ تعالیٰ ایک ایک حکم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ خمر کا مسئلہ ہے، شعبازی کا مسئلہ ہے، خرچ کرنے کا مسئلہ ہے۔ ابھی دیکھیے مشرکین کے سوال کا کتنا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ صحابہ کرام سے جب کوئی غلطی ہو گئی اور اشہر حرم میں کسی کا قتل ہو گیا تو جب اس پر اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید نہیں کی، کہا یہ تو غلطی ہے، یہ غلط ہے، لیکن جو تم جرم کر رہے ہو اس سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا واضح ہو۔ اس لیے صاف صاف طور سے قرآن کی آیتیں، اللہ رب العزت کی آیتیں بالکل واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ یہ کتاب مبین ہے، اس کی آیتوں کو واضح طور سے بیان کیا گیا ہے۔ دین کے احکامات بالکل صاف اور کلیئر ہیں، جو ہر سمجھنے والے کے لیے بالکل واضح ہے اور آسان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تم کو صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس سے وہی گمراہ ہوگا جس کو ہلاک ہو رہا ہوگا، جس کو برباد ہونا ہوگا۔ توحید کے مسائل صاف ہیں، اتباع سنت کے مسائل صاف ہیں، شرک کے مسائل صاف ہیں، واضح ہیں، بدعت کے مسائل صاف اور واضح ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو یہ افسوس ہے کہ آپ کی بربادی ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، ان کو توحید سمجھ میں نہیں آتی، ان کو سنت کی اتباع سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں ہر میدان میں، ہر عمل میں عمل کرنا ہے، تو وہ سمجھ نہیں پاتے، بدعتوں میں پڑ جاتے ہیں، شرکیات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسی لیے آیتوں کو واضح طور سے بیان کیا تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، جو فساد اور بگاڑ ہوا ہے اس کی اصلاح کرو، شرک کو چھوڑو، توحید کی طرف آؤ، بدعتوں کو چھوڑو، سنت کی طرف آؤ۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری آیتوں کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کریم کی آیتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔